آگے بڑھتے ہوئے ناروے سے شامل کرتے ہیں عزت سبحانی کا سوال۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ کسی بھی بر اعظم میں ہو، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ تمام ملک جو ہیں یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں، اور جس ملک میں عوام ٹیکس نہ دے وہاں پہ وہ ملک کا مقروض ہو جانا اور وہاں پہ سارے مسائل پیدا ہونا ایک بڑی فطری سی چیز ہے۔ پاکستان میں جب تک سیاسی گورنمنٹ رہی تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ٹیکس کے نظام کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں 3 دفعہ ایک دہائی کے لیے فوجی عامر بھی حکومت میں آئے جن کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا، اور جو کاروباری طبقہ ہے جہاں سے اصل ٹیکس آ سکتا ہے ان سے ٹیکس وصول کرنے کا نظام ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ نظام ٹھیک ہو گیا ہوتا تو نہ آج پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں مقروض ہوتا، اور نہ یہاں پہ یہ مہنگائی ہوتی اور نہ یہ سارے مسائل ہوتے۔ بڑا اچھا سوال ہے، پتہ نہیں میں کتنا کھل کے اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ نہیں، اشاروں میں ہی چلنا پڑے گا۔ جب ڈائریکٹ ملٹری رول ہوتا ہے تو ملٹری جو ہے وہ سول بیوروکریسی کا سہارا لے کے ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، جس طریقے کے ساتھ سیاستدان بھی سول بیوروکریسی کا سہارا لے کے ایڈمنسٹریشن کرتی ہے۔ اس سول بیوروکریسی میں آپ کے ایڈمنسٹریٹو سروس بھی ہے، اس میں آپ کی ٹیکسیشن سروس بھی ہے، کسٹمز ایکسائز بھی ہے، سارے یہ سب دے آر آل پارٹ آف دا سول بیوروکریسی۔ تو اگر اب میں آپ سے کہوں کہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن، مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو وہی ہے، انہی کا مسئلہ ہے، سولوشن بھی ان کے پاس ہے اور پرابلم بھی وہی ہے۔ تو پھر اگر آپ جو آتا ہے اسی کے اوپر سہارا لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیٹس کو ہی رہے گا۔ اب آپ کا خیال ہے کہ ایف بی آر کی جو ساری مشینری ہے جس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسا سسٹم نظام اپروو کریں گے جس کے ساتھ ان کی روٹی پانی بند ہو جاتی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ از دیٹ پاسبل؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ جو ایلیٹ کے حصے ہیں جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، جس میں سول بیوروکریسی، ٹریڈرز کی بیوروکریسی، سرمایہ دار، بڑے بڑے زمیندار جو ایبسنٹی لینڈ لارڈز ہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہی تو ہے نا ایلیٹ آپ کی؟ تو یہ انہی کے ذریعے آپ ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے آپ ملک کو چلاتے بھی ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جو چاہے کر لیں؟ ایسے نہیں ہوگا۔ کرنے کو تو کر سکتے ہیں، مگر جن کے اوپر یہ بھروسہ کرتے ہیں دے آر پارٹ آف دا پرابلم۔ آپ نے دیکھا کیا کہ ہمیشہ ایک نئے کراپ آف پولیٹیشنز یا پرانے کچھ اکٹھے کر لیتے ہیں یا کوئی نئے اکٹھے کر لیتے ہیں، اور جو یہ اکٹھے کرتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی قسم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا مشکل ہے یہ کام۔ یہ کوئی ریفارمر اگر آیا کوئی جو کہ رائٹس رف شاٹ اوور دس، میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں ٹیکس کا۔ اتنے زبردست ٹیکسیشن پروپوزلز، اتنی کمیٹیز بیٹھی ہیں، وہ بنتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہے اور کرپشن اتنی وائڈ سپریڈ ہے، اور مجھے سمجھ بھی آتی ہے۔ اب مجھے ایک بتائیں آپ بات کہ ایک ٹیکس کلیکٹر ہے، آئی ٹی او جسے آپ کہتے ہیں، لوئسٹ لیول، اسے آپ 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ، آپ کا خیال ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے؟ آپ کا خیال ہے وہ گاڑی رکھ سکتا ہے؟ آپ کا خیال ہے وہ گھر بنا سکتا ہے؟ یہ ہے آپ کے سیلری سکیلز۔ تو ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کے اوپر آپ کا خیال ہے پر ایئر پر منتھ آپ ڈیفنس میں چھوٹا سا 5-10 مرلے کا گھر بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھجوا سکتے ہیں، اور بجلی کا بل پے کر سکتے ہیں، اور پیٹرول کا بل پے کر سکتے ہیں، اور گاڑی رکھ سکتے ہیں، اور 2 نوکر بھی رکھ سکتے ہیں، اور نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ آپ کی مڈل کلاس جو ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہی، اور کرپشن کے بغیر یہ بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ ہاؤ ول یو چینج اٹ؟ اور آپ نے کہا کہ ملٹری بیوروکریسی آ کے کرے۔ ملٹری بیوروکریسی سب سے پہلے جو اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرے گی نا۔ تو پھر آبویسلی تو کوشش ضرور ہوتی ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، مگر یہ جو روڈ بلاکس ہیں which is built in part of the system، وہ روڈ بلاکس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اٹک سے
कमर। जैसे अमेरिका ने अपनी बेसेस बनाई हैं ये गल्फ वगैरह में, ये जो अरबी हमारे कंट्रीज हैं इनमें, तो वो तो इनके डिफेंस के लिए वो आया था अमेरिका कि मैं आपका डिफेंस करूंगा, और वो अपनी बेसेस नहीं बचा रहा, तो इनका डिफेंस वो क्या करेगा? तो अरबी अब क्या सोच रहे हैं कि अभी भी अमेरिका के ऊपर डिपेंड ही करेंगे या इसके अलावा और भी कुछ सोचेंगे? यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि अब क्या करेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो फैसला कर लिया है कि वो टोटल डिपेंडेंसी और रिलायंस अमेरिका पे नहीं कर सकती, इसलिए उसने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया कि भाई अगर हमारे साथ कोई मसला बने तो यू विल हेल्प अस। तो वो तो इस किस्म के मेरा ख्याल है ये बाकी जो गल्फडम्स हैं वो भी अपना हाथ पैर मारेंगे। कोई इंडिया के साथ कर लेगा, कोई इधर कर लेगा, कोई ईरान के साथ तल्लुकात बना लेगा अपने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अमेरिका के साथ रहेंगे बिकॉज इनका जो सारा सिस्टम है ना इकोनॉमिक्स का, वो अमेरिका के साथ ऐसे है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि अमेरिका तो उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। ये सारा तेल जो इनका आता है, जो बिकता है इनका, उसके जो पैसे आते हैं वो सारे के सारे अमेरिका में और यूरोप में इन्वेस्ट होते हैं। वो चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इनकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई हुई है हर एमिरेट में, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, सऊदी एंड सो ऑन, वो असासे बनाते हैं सरमायादार कैपिटलिज्म के हार्ट के अंदर अमेरिका में। मैंने पहले भी कहा वहाँ ट्रेजरीज बॉन्ड्स खरीदते हैं, वहाँ और असासे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, ठीक, वहाँ स्टॉक्स एंड शेयर्स, उनकी जो मेजर कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनके अंदर स्टॉक्स एंड शेयर्स करते हैं। बिग, उनके पास और जगह ही कोई नहीं अपनी, इतना पैसा है कि वो कहाँ रखेंगे। बैंकों में रखने से तो उनको कुछ नहीं मिलता, 2% इंटरेस्ट है, 1-1.5%, 2% इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है ना। तो जाहिर है उनकी जो ये कंपनीज बनी हुई हैं, दे इन्वेस्ट इन ऑल दिस, तो वो डिपेंडेंसी तो उनकी अपनी जगह, वो नहीं ये छोड़ेंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली वे कि ये तेल बेचना है तो पैसे आने हैं, और पैसे फिर क्या करना है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। तो अब सऊदी अरेबिया सोच रहा था कि ये पैसे आ रहे हैं, मैं अपना सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट करूं, वहाँ एक कोस्टल रीजन पूरा बनाऊं टूरिज्म के लिए एंड सो ऑन। $500 बिलियन पता नहीं इतना बड़ा बजट बनाया था, मगर आफ्टर दिस वॉर मुश्किल हो जाएगा ना। जब तक ये इश्यू सेटल नहीं होते तो कौन आएगा अब यहाँ सैर के लिए? कोई आएगा दुबई इन हालात के अंदर? जब तक ये मसला हल नहीं होता, परमानेंटली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होती कोई, तो मैं समझता हूँ कि एमिरेट्स दे आर इन ट्रबल। और ये बेसिस जो हैं इनको रीबिल्ड करना मुश्किल है। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा मगर मुश्किल लगता है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान वाला इश्यू है ना, ये अब फाइनल स्टेज पे पहुंचा है। इस पे या तो अमेरिका ईरान के साथ कोई डील करके निकले यहाँ से, या ईरान को तबाह कर दे कम्प्लीटली। ये डिबेट है ईरान अमेरिका के अंदर और इजराइल के अंदर। ये जो जंग है इसका खात्मा तय करेगा कि आइंदा खदोखाल क्या होंगे मशरक़ वस्ता के भी और पूरी दुनिया के भी, सिक्योरिटी वाइज भी, इकोनॉमी वाइज भी।